علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے عنوان پر بات کرنی ہے جو عنوان اسلام ہے، اسلام کا خلاصہ ہے، اسلام کا نچوڑ ہے، اور در حقیقت ایک ایسا عنوان جس پر ہر مسلمان کو پوری طریقے سے واقفیت حاصل ہونی چاہیے، ایک ایسا عنوان کہ جس پر میری اور آپ کی اس دنیا کی قدر و قیمت اور میری اور آپ سبھی کی اخروی نجات کا دار و مدار ہے۔ بھائیو، آپ نے عنوان سنا، توحید کے بغیر نجات ناممکن ہے۔ توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننا، ماننا اور صرف اس کے جو حق ہیں وہ اسی کو دینا، یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ اس آیت میں سب سے پہلی بات تو اللہ نے یہ بتائی کہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے، تم بے مقصد نہیں ہو، تمہاری اپنی زندگی کا ایک ہدف ہے، ایک ٹارگٹ ہے جس کو تمہیں پورا کرنا ہے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے جو اس میں بیان فرمائی اس ہدف کی وضاحت ہے، اس مقصد کی وضاحت ہے۔ اللہ نے کہا تمہاری تخلیق کا، پیدا کیے جانے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی زندگی کا خلاصہ بن جائے، میری اور آپ کی زندگی کا کمال بن جائے، یہ ساری زندگی رب کی بندگی کے رنگ میں رنگ جائے، رب کی بندگی ہی سے ہماری صبح کا آغاز ہو، رب کی بندگی پر ہی ہماری شام کا اختتام ہو، رب کی بندگی ہی میں ہم کاروبار کریں، رب کی بندگی ہی میں ہم اپنے خاندان اور گھر کے معاملات کو حل کریں، رب کی بندگی ہی میں ہماری سوچ گزرتی ہو، ہمارے خیالات آتے جاتے ہوں، رب کی بندگی ہماری زندگی کو پوری طریقے سے اپنے گھیرے میں لے کر رکھے، یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ اور تیسری بات جو اس آیت میں اللہ نے بیان فرمائی وہ سب سے اہم بات ہے، وہ یہ کہ بندگی کا یہ جو دائرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا یہ جو دائرہ ہے، یہ معاملہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا رہے کہ توحید میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ بھائیو، یہ بات یاد رکھنا، آدمی بے مقصد گھومتا ہو وہ بھی برباد ہوگا، لیکن ایک آدمی جو مقصد کو جانتا ہے اور مقصد کے مطابق زندگی نہیں گزارتا وہ بھی برباد ہوگا۔ اور تیسرا وہ بندہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ میں با مقصد ہوں اور یہ بھی جانتا ہے کہ میرا مقصد اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کی عبادت کرتا بھی ہے، لیکن یہ جو تیسرا پیغام ہے، اس پیغام کو جس نے نہیں جانا، نہیں پہچانا کہ میری زندگی میں صرف اللہ کی عبادت ہو، اللہ کی وحدانیت ہو، اللہ کی توحید ہو، اس نے بندگی کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو کما حقہ ادا نہیں کیا۔ آج کے ہمارے اس عنوان کا بنیادی مقصد اصل میں کیا ہے؟ مقصد دراصل یہ ہے کہ ہم اور آپ جس ماحول میں جی رہے ہیں، اس ماحول میں جینے والے یہ مسلمان بھائی اور بہن، یہ مسلمان حضرات و خواتین، یہ مسلمان نوجوان اور بزرگ، ان مسلمانوں کے اپنے بڑے اور چھوٹے رب کی معرفت کسی نہ کسی درجے میں رکھتے ضرور ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کا رب ہے، وہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے، لیکن میرے بھائیوں بات توحید کی جب آتی ہے، اللہ کی یکتائی کی آتی ہے، جن معاملات میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا جاننا، ماننا اور اسے اکیلا رکھنے کی بات آتی ہے، اس معاملے میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سچائی یہ ہے، اور سچائی کی گواہ آپ کی اپنی زندگیاں ہیں
آپ کے اپنے گھر ہیں، آپ کے اپنے گلی کوچے ہیں، اور میں صاف لفظوں میں کہوں آپ کے سڑکوں پہ بنے ہوئے آستانے ہیں، آپ کے گریبان سے لٹکتے ہوئے تعویذ ہیں، آپ کی اپنی زندگی کے اندر صبح و شام بولے جانے والے جملے ہیں، آپ کی زندگی کے معمولات ہیں جو اس حقیقت کے گواہ ہیں کہ ہم ان سارے معاملات میں صرف ایک اللہ تعالیٰ کے بندے آج تک نہیں بن سکے ہیں۔ ہم نے بندگی کی ہے، مسجدیں نمازوں سے آباد، نمازیوں سے آباد ہو رہی ہیں، ہاں ہو رہی ہیں، عبادتیں وہ لوگ کر رہے ہیں، ہاں کر رہے ہیں، لیکن کیا ہماری عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہیں؟ کیا ہم صرف اللہ کے بندے ہیں؟ کیا ہمارے سارے معاملات، عبادت کے وہ سارے کام صرف اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہیں؟ اس سوال کا جواب مجھ کو اور آپ کو تلاش کرنا چاہیے، اور اس سوال کا جواب تلاش کرنے سے پہلے اس حقیقت کو بھی آپ جان لیں۔ رب نے یہ بات قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی ہے کہ اس دنیا کے اندر بھی اس مسلم قوم کو اگر بحیثیت مسلم قوم دنیا کے اندر سر بلند ہونا ہے، انہیں اپنی توحید کا جائزہ لے کر اس کی اصلاح کرنی ہوگی۔ اس دنیا کے اندر اگر آپ ایک ایسی قوم بننا چاہتے ہیں جس قوم کے تابع دنیا کی ساری قومیں ہو جائیں، ویسے ہی جیسے نبی کے زمانے میں ہوئی، نبی کے بعد صحابہ کے زمانے میں ہوئی، تاریخ اسلام کے اس سنہرے دور میں ہوئی جب مسلمان حکمران تھے، حاکم تھے، سب کچھ، اس دنیا میں آپ ویسے بننا چاہتے ہیں، پھر سے لاکھ علاج کر لیجئے، تعلیم پہ محنت کیجئے، سیاست میں زور لگائیے، آپ ہر طرح سے کوشش کر لیجئے۔ قرآن مجید نے جو معیار بیان کیا ہے، آج یہ جان کر جائیے کہ رب کی توحید اگر نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عزت و سربلندی نہیں ملے گی۔ اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، اور بھائیو اللہ تعالیٰ کے وعدے سے سچا کس کا وعدہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے مومنوں سے، تم میں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، تم ایمان والے بھی ہو، تم عمل صالح نیک عمل کرنے والے بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا تم سے وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت عطا کرے گی، زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکومت دیں گے، زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صاحب اختیار بنائیں گے، زمین میں اللہ تعالیٰ تمہیں صاحب اقتدار بنائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کو ہٹا کر تمہیں واقعی معنوں میں اس مقام پہ لائیں گے۔ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے تم سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کا حکمران بنایا تھا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ نے آگے یہ بھی فرمایا، جس دین کو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، اس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں جمع دے گا، وہ دین ہر طرف پھیلتا نظر آئے گا، اس دین کا بول بالا ہوتا نظر آئے گا، وہ دین پھیلتا نظر آئے گا، اس دین کو اس روئے زمین پہ نافذ ہوتے ہوئے تم دیکھو گے۔ اتنا ہی نہیں، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اگر خوف کا ماحول ہے، دہشت کا ماحول ہے، کوئی تمہیں خوف زدہ کرنا چاہتا ہے، کوئی تمہیں ڈرانا چاہتا ہے، کبھی جھوٹا الزام لگا کے، کبھی قانون بنا کے، کبھی تمہارے خلاف کسی قسم کی غلط کارروائی کر کے، کبھی فسادات کروا کے، کبھی غلط بیان بازی کر کے، کبھی جذباتی تقریریں کر کے، یا کسی بھی حیثیت سے اگر تمہیں خوف زدہ کرنا چاہتا ہے، اللہ خوف کا ماحول بھی ختم کر دیں گے، تم امن و امان کی زندگی گزارنے والے بن جاؤ گے۔ ایک لفظ میں اگر کہیں، تمہاری دنیا کی ساری خواہشیں اللہ پوری کر دیں گے۔ ایک قوم کی حیثیت سے دنیا میں تم جو کچھ دیکھنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ وہ سب دکھا دیں گے۔ رب کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ شرط کیا ہے؟ کب ملے گا یہ سب کچھ؟ یہ سب کچھ کب ہوگا؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، شرط یہ کہ یہ ایمان اور عمل صالح کرنے والے لوگ میری ہی عبادت کریں، میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں۔